السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو عثمان غازی کے متعلق ہے، جو کہ ماضی کی اہم شخصیات میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے شہر کے قبیلے کی سرداری سے ابتدا کر کے اپنی زمینوں کو مغربی ایشیا کی طرف بڑھایا۔ ان کے بارے میں بہت سی مشہور باتوں کے لیے تاریخ دان ماننے سے انکاری ہیں، مگر وہ باتیں ترک روایات اور ان کے قصے کہانیوں میں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کے چند حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جن کے بارے میں شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو۔ عثمان غازی کی پیدائش کی تاریخ صحیح طور پر محفوظ نہیں ہے، مگر آپ 13ویں صدی میں اوغوز ترکوں کے ایک قبیلے جس کا نام کائی تھا اس میں پیدا ہوئے۔ کائی قبیلہ 10ویں صدی میں مسلمان ہوا تھا، جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مسلمان ماں باپ کے گھر ہی پیدا ہوئے تھے۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 1258 میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ عثمان غازی کو عثمان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ترک زبان میں عثمان کی قدیم سپیلنگ ہے۔ اس دور میں شاید وہ عربی کے لفظ عثمان کی بجائے ترکی زبان کے لفظ عثمان، اوٹمن یا عثمان کے نام سے مشہور تھے۔ عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا ویسے تو مطلب ہے سیاہ، مگر ترک تہذیب کے مطابق کارا کا مطلب ہے بہادر یا جرأت مند۔ آج بھی جدید ترکی میں کارا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سخی ہو، تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی مہارت میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ عثمان غازی کے دور میں جو سکے بنوائے گئے تھے، ان کے اوپر عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ عثمان غازی کو اپنے قبیلے کا سردار ان کی والد کی زندگی میں ہی بنا دیا گیا تھا، اور 1280 میں اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے مکمل طور پر سوت کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ عثمان غازی سوت شہر میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بھی سوت شہر ہی تھا۔ سوت شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہوں نے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کیا جن پر بازنطینیوں کا قبضہ تھا، اور 1299 تک انہوں نے اتنا علاقہ فتح کر لیا تھا کہ اس کو ایک چھوٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ عثمان غازی کو بازنطینیوں کے خلاف سب سے بڑی فتح 1302 میں ملی۔ یہ جنگ بیپلس کے مقام پر ہوئی، جس میں عثمان غازی نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ بازنطینیوں کی اتنی بڑی فوج کو شکست دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خانقاہی درویش، جو کہ ہر کسی کے ساتھ مسلمان ہوں یا عیسائی، سب کے ساتھ شفقت اور رحمدلی سے پیش آتے تھے، ان کو فوجی عہدے بھی دیے۔ درویشوں میں ایک شیخ عطا بدر تھے، جن کی بیٹی رابعہ بالا کے ساتھ عثمان بے کی شادی ہوئی تھی، جس میں عثمان بے کے مشہور مقام پر تھے، جبکہ عثمان غازی کی دوسری شادی نون خاتون سے ہوئی تھی، جو کہ وہاں کے ایک مقامی سردار ہوا کرتے تھے، جن سے اورحان غازی پیدا ہوئے تھے، اور بالا خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام علاؤالدین پاشا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا، اور یہ دونوں بھائی ساری زندگی ساتھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد بھی یہ دونوں ایک ہی مقبرے میں دفن ہوئے تھے۔ ان دونوں کی والداؤں نے ان کی شاندار طریقے سے تربیت کی تھی، جس میں تقویٰ اور اللہ کی وحدانیت کا یقین پختہ تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو یہ تجویز پیش کی کہ سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، تو علاؤالدین کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ان کے والد نے اتنی جدوجہد کے بعد جو سلطنت بنائی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو انہوں نے رضاکارانہ طور پر حکومت اورحان بے کے حوالے کر دی۔ اورحان بے نے علاؤالدین کو اپنا وزیر اعظم مقرر کرنے کی پیشکش کی، جو کہ انہوں نے قبول کی۔ اورحان اور علاؤالدین کے علاوہ بھی عثمان غازی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، لیکن تاریخ میں ان کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ عثمان غازی نے اپنی آخری جنگی فتح 1326 میں حاصل کی، جب ان کی فوج نے برسا کا محاصرہ کیا۔ تب بازنطینی فوج کی آپس میں خانہ جنگی چل رہی تھی، جس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی برسا کی فتح میں عثمانیوں کو 8 سال لگ گئے۔ برسا کی فتح کے بعد عثمانیوں کو ایک مضبوط گڑھ مل گیا تھا، جہاں سے وہ قسطنطنیہ کا رخ کر سکتے تھے۔ اورحان غازی نے برسا کی فتح کے بعد برسا کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ عثمان غازی نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں برسا میں موجود چاندی کی گنبد کے نیچے دفن کیا جائے، اور وفات کے وقت آخری الفاظ جو انہوں نے سنے تھے وہ برسا کی فتح کے نعرے تھے، اور جس چاندی کی گنبد کے نیچے انہوں نے دفن ہونے کی درخواست کی تھی وہ دراصل کسی خانقاہ کا چھت تھا، جس کے اوپر شیشہ لگایا ہوا تھا، جس کی چمک دیکھ کے عثمان غازی کو لگا کہ یہ چاندی۔ عثمان غازی کی تلوار بعد میں آنے والے ہر سلطان کو تھمائی جاتی تھی، اور وہ آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ یورپ کے لوگ عثمانی سلطنت کو آٹمن امپائر کہتے ہیں، جبکہ ترکی میں اس کا نام دولت عالیہ ہے۔
1801 میں بلسا میں آگ بھڑکنے کی وجہ سے عثمان غازی کا مقبرہ بھی جل گیا تھا اور ان کا تابوت نمایاں ہو گیا۔ 1855 میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس میں اورحان غازی اور عثمان غازی کے مقبرے گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ ان کے پچھلے مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، لیکن جب ان کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو وہ عثمانی طرز تعمیر پر بنایا گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔